حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين. عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. میرے آقا سے در آکے تے پڑھ لا الہ الا اللہ. میرے آقا تے در آکے تے پڑھ لا الہ الا اللہ. دلوں غیر خیال بلا کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ. دلوں غیر خیال بلا کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ. چھٹ جھوٹی ہرس بیگانی نو من اصلی حکم قرآنی نو. چھٹ جھوٹی ہرس بیگانی نو من اصلی حکم قرآنی نو. ہاتھ تیر بے ہاتھ بڑا کے تیر پڑھ لا الہ الا اللہ. ہاتھ تیر بے ہاتھ بڑا کے تیر پڑھ لا الہ الا اللہ. میرے آقا کے در آکے تے پڑھ لا الہ الا اللہ. بندگی وچ عمر گزار لئی اسے اپنا آپ سنوار لئی. بندگی وچ عمر گزار لئی اسے
اپنا آپ سنوار نہیں، ویری نفس تو جان بچا کے سے پڑھ لا الہ الا اللہ، ویری نفس تو جان بچا کے سے پڑھ لا الہ الا اللہ، میرے آقا دے در آ کے سے پڑھ لا الہ الا اللہ، چھٹ مومن غیر خیالانو کر نیتوں نیک اعمالانو، چھٹ مومن غیر خیالانو کر نیتوں نیک اعمالانو، دلوں دور غرور ہٹا کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ، دلوں دور غرور ہٹا کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ، میرے آقا سے در آ کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ، دلوں غیر خیال بھلا کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ، در پاک رسول دا چھوڑی نہ دل بر دی محبت توڑی نہ، در پاک رسول دا چھوڑی نہ دل بر دی محبت توڑی نہ، ہاتھ نال حضور دے لا کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ، ہاتھ نال حضور دے لا کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ، میرے آقا دے در آ کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ، دلوں غیر خیال بھلا کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ، کر ذکر حنیف پیارے دا بن سائل اس سوارے دا، کر ذکر حنیف پیارے دا بن سائل اس سوارے دا، اے ہستی اپنی مٹا کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ، اے ہستی اپنی مٹا کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ، میرے آقا دے در آ کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ، دلوں غیر خیال بھلا کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا تاجدار بطوحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بےکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ،
آغاز فرما چکا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ مہمان گنتی کے چند دن باقی ہمارے پاس اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں لٹانے کے لیے ٹھہرے گا۔ یہ وہ عشرہ ہے جس میں خوش قسمت افراد کو خالق کائنات کی دہلیز پر بیٹھنے کا شرف ملتا ہے، اور یہ کوئی اپنے زور بازو کا نتیجہ نہیں ہے، اپنی کوشش اور محنت کا حاصل نہیں ہے۔ این سعادت بزور بازو نیز تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، یہ نعمت اپنی کوشش اور محنت سے ہاتھ نہیں آتی، عطا فرمانے والا رب جسے عطا فرماتا ہے تو اسے یہ شرف نصیب ہوتا ہے۔ تو انہی دو نسبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میری گفتگو کا موضوع ہے جہنم سے دور لے جانے والے اعمال۔ جہنم سے دور لے جانے والے اعمال، ہم ان اعمال کو سیکھیں، ان اعمال کے متعلق جانیں، اور پھر کوشش کرتے ہوئے ان اعمال کو اپنائیں تاکہ ہم بھی دوزخ سے دور ہو جائیں، جنت کے قریب ہو جائیں۔ جنت اللہ رب العزت کی رضا، خوشنودی حاصل کرنے کا مقام ہے۔ جنت اللہ رب العزت کے دیدار کی جگہ ہے۔ جنت کو اہل معرفت اللہ رب العزت سے اس لیے طلب کرتے ہیں کہ جنت میں اللہ رب العزت کے دیدار کا وعدہ ہے، اور دوزخ اس لیے عذاب کا گھر ہے کہ دوزخ سراسر اللہ رب العزت سے دوری اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کا محل ہے۔ نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنت میں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے دیدار میں مست رہیں گے، انہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو وہ جنت میں ہونے کے باوجود اتنی چیخو پکار کریں گویا کہ یہ جنت کا ماحول ان کے لیے دوزخ بن چکا ہے۔ گو کہ جنت میں حوریں ہیں، غلمان ہیں، جنت میں باغات ہیں، چشمے ہیں، پھل ہیں، طرح طرح کی نعمتیں ہیں، لیکن انہیں کسی نعمت کے ساتھ لگاؤ نہیں، انہیں کسی حسین منظر سے دلچسپی نہیں، ان کی ساری توجہ کا مرکز اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، یعنی حسن یار ہوگا۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی خدا کا دیدار ان کی آنکھوں سے اوجھل ہوا تو وہ یوں چیخیں گے، چلائیں گے، آہو فریاد کریں گے، زاری اور واویلا کریں گے کہ اہل جنت سمجھیں گے کہ گویا یہ جنت میں جنتی نہیں ہے بلکہ دوزخ میں دوزخی چیخ رہے ہیں۔ یہ ان کی بے چینیوں کی وجہ صرف جمال یار کا آنکھوں سے ہٹ جانا۔ تو جنت یار کے دیدار کا وعدہ ہے وہاں، اس لیے جتنی کوشش ہو سکے جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جب اللہ رب العزت کائنات کا حساب و کتاب فرما رہا ہوگا
تو وہ اللہ رب العزت کے عرش پر نگاہیں گاڑ کر کھڑے ہوں گے. انہیں کچھ خبر نہیں کہ سورج سوا نیزے پہ آیا ہوا ہے. انہیں کچھ ہوش نہیں کہ جہنم چنگاڑے مار رہی ہے. انہیں کچھ خبر نہیں کہ نفسی نفسی کا عالم ہے. ان کی نگاہیں عرش معلیٰ پر جمی ہوئی ہیں اور خداوند تعالیٰ کی تجلیات میں غرق ہیں، حتیٰ کہ انہیں حکم ہوگا جاؤ جنت میں چلے جاؤ، تب بھی وہ اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے، تب بھی وہ اللہ رب العزت کے دیدار میں ہی محو ہوں گے. انہیں کہا جائے گا جاؤ جنت میں چلے جاؤ، وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوں گے. ساری زندگی انتظار کیا، ساری زندگی راتیں جاگی، عبادات کی، مجاہدات کیے، ریاضتیں کی. مولا کس خاطر؟ اس لیے کہ تیرا دیدار نصیب ہو جائے، تیرا جلوہ نظر آ جائے. آج جب تیرا دیدار میسر ہوا تو کہتا ہے مجھے چھوڑ کر جنت میں چلے جاؤ. نہیں چھوڑیں گے مولا، اب جدائی برداشت نہیں ہے. اب جنت کا بھی وعدہ دے گا تو تیرے دیدار سے آنکھیں بند نہیں ہو سکتی. حالانکہ انہیں خبر نہیں کہ میدان محشر میں جو دیدار ہے جنت میں اس سے بڑھ کر دیدار دیا جائے گا. لیکن وہ ایک نکاح کے لیے بھی، پلک جھپکنے کے لیے بھی وہ دوری برداشت نہیں کریں گے. پھر اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا کہ فرشتوں جنت سے نوری زنجیریں لے کر آؤ، جنت سے نور کی زنجیریں لے کر آؤ. نور کی زنجیروں سے ان کو باندھ کر کھینچ کر فرشتے جنت میں لے کر جائیں گے. گویا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دوزخ کا خوف نہیں، جنت کی تمنا نہیں. ان کی ساری زندگی بھر کی محنتیں فقط کمال یار کے دیدار کی. تو ایسے لوگ بھی ہیں. اللہ رب العزت کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں، وہ عشاق الہی بھی ہیں، وہ عاشقان حقیقی بھی ہیں کہ جن کو جنت میں لے جایا جائے گا تو نور کی زنجیروں سے کھینچ کر لے جایا جائے گا. جنت میں بھی انہیں تسکین نہ ملے گی، جنت میں بھی اگر انہیں چین ملے گا تو فقط جلوہ یار سے ملے گا. تو جنت کی طلب چاہیے، اس لیے کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں یار کا دیدار ہونا ہے. اور دوزخ سے پناہ چاہیے، اس لیے کہ دوزخ میں دوری ہی دوری ہے، غضب ہی غضب ہے، ناراضگی ہی ناراضگی ہے. تو آج چونکہ یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے تو کچھ اعمال ایسے سیکھ لیں جن اعمال کی بدولت بندہ دوزخ سے دور ہو جاتا ہے. تو جو دوزخ سے دور ہوگا لازماً وہ جنت کے قریب ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، جس نے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. روزہ رکھنے کا مقصد ہاضمہ درست کرنا نہیں، نہ ہی دکھاوے کے لیے. روزہ رکھنے کا مقصد فقط اللہ کو راضی کرنا، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے جس نے ایک دن کا روزہ رکھا. باعد اللہ من جہنم کبعد غراب طار وهو فرخ حتی مات حرما. اللہ رب العزت اس شخص کو دوزخ سے اتنا دور کر دیتا ہے، اتنا دور کر دیتا ہے کہ فرمایا اس کی یوں مثال سمجھو جیسے کوئی کوا، چھوٹا سا کوا، ابھی بچہ ہو، چوزا ہو، وہ اڑنا شروع کرے، اڑتے 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 اپنی طبی عمر گزار کر اڑتے اڑتے وہ بوڑھا ہو جائے اور ساری زندگی گزار کر وہ مر جائے. پرندوں میں سے سب سے لمبی عمر والا پرندہ کوا ہے.
اڑنے والے جانوروں میں سے سب سے لمبی عمر والا پرندہ قبا ہے. فرمایا وہ پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع کرے اور اپنی ساری زندگی اڑتا رہے، بچپن سے جوان ہو جائے، جوانی کی طاقتیں بھی اڑنے کے صرف کر دے، اور جوانی کے دن گزار کر وہ پورا ہو جائے اور اپنی طویل عمر گزارنے کے بعد مر جائے، تو جتنا عرصہ وہ اڑتا رہا، 100 سال گزر گئے، یہ جتنے بھی سال گزر گئے، جتنا سفر وہ کبا اپنی ساری زندگی میں کرے گا، اللہ رب العزت اتنا دور اس آدمی کو کر دے گا جس نے ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے، اتنا دور اسے دوزخ سے لے جائے. اور یہ جزا ہے نفلی روزے کی، یہ صلہ ہے نفلی روزے کا. اور رمضان المبارک اس کے تو انداز نرالے ہیں کہ کم سے کم بھی اگر رمضان کے ایک روزے کا صلہ سمجھنا ہے تو اس کو 70 سے ضرب دے دو. کم سے کم بھی اگر اس کا اجر سمجھنا ہے تو اس کو 70 سے ضرب دے دو، اور زیادہ سے زیادہ کی حد اللہ ہی کو معلوم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک رمضان کا روزہ بغیر کسی وجہ کے چھوڑا، رمضان المبارک کا ایک روزہ بغیر کسی وجہ کے چھوڑا، فرمایا پھر وہ ساری زندگی نہیں بلکہ قیامت تک اگر اللہ اسے توفیق دے تو وہ قیامت تک بھی روزے رکھتا رہے تو رمضان کے اس ایک روزے کا کفارہ نہیں ادا ہو سکتا. رمضان کے ایک روزے کا صلہ اتنا ہے کہ اگر وہ بلا وجہ چھوڑ دیا پھر قیامت تک پورا زمانہ اگر وہ روزے رکھتا رہا تب بھی رمضان کے اس ایک بلا وجہ چھوڑے ہوئے روزے کا ازالہ نہیں ہو سکے گا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. امام احمد نے اپنی مسند میں اس حدیث کو ذکر کیا. سناتے ہیں من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں چلتے چلتے جس کے قدموں پر غبار لگ گیا، مٹی لگ گئی. اللہ کی راہ میں چلتے چلتے 2 قدم بھی اٹھاؤ تو قدموں پر مٹی لگنی کتنا مشکل کام. فرمایا من اغبرت قدماہ، جس کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو گئے، مٹی پڑ گئی جس کے قدموں پر اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں چلنے سے مراد حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو دین کی سر بلندی کے لیے حاکم اسلام کی قیادت میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، دین کی سر بلندی کے لیے جہاد کے شرائط بھی مد نظر ہونی چاہیے. من مانی کا نام جہاد نہیں ہے. دین کی سر بلندی کے لیے حاکم اسلام کی قیادت میں، اس کی قیادت میں حاکم اسلام مسلمان بادشاہ وقت کہے کہ آؤ نکلو، پھر نکلو، اور اس کی قیادت میں نکلو اور اس کے ایما پر نکلو اور اس کی رہنمائی میں اس کے حکم کے مطابق لڑو، تو یہ جہاد ہے. اور حاکم اسلام کے پاس جب اپنی فورس ہے اور اس فورس نے ابھی ہاتھ کھڑے نہیں کیے تو عوام پر جہاد فرض نہیں ہے. اور جہاد اسلام کی سربلندی کے لیے ہوتا ہے، مسلمانوں کو کچلنے کے لیے نہیں ہوتا، مسلمانوں کو کچلنے کے لیے نہیں ہوتا. اور جہاد کفر کے بارڈر پر ہوتا ہے، عبادت گاہوں میں نہیں ہوتا، مساجد میں نہیں ہوتا. عبادت گاہوں میں جہاد کا تصور نہیں ہے، جہاد کفر کی سرحدوں پر ہے. تو اسلام کی سربلندی کی خاطر بادشاہ اسلام کی قیادت میں جہاد کے لیے جو نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے. اور دوسرا فرمایا من طلب العلم، جو علم کی طلب کے لیے نکلا، جو قرآن سیکھنے کے لیے نکلا،
جو حدیث کا علم سیکھنے کے لیے نکلا، جو خدا کا پیغام سیکھنے کے لیے نکلا، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سننے کے لیے نکلا، جو تحصیل علم کی خاطر طالب علم بن کر گھر سے نکلتا ہے، تو جب گھر سے نکلا فہو فی سبیل اللہ، جب تک پلٹ کر گھر میں پہنچائے تب تک وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اور فرمایا اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے جس کے قدموں پر مٹی لگ جائے، آج کے دور میں دین کا علم حاصل کرنے والے اور وہ والدین جو اپنے بچوں کو دین کی تحصیل کے لیے بھیجتے ہیں مدارس میں، وہ سن لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغبرت قدمہ ہو، جس کے قدم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں غبار آلودہ ہو گئے، فرمایا بعد اللہ عنہ النار، دوزخ کی آگ کو خدا اس سے دور کر دیتا ہے۔ دو حدیثوں کو سامنے رکھو، پہلی حدیث میں تھا جس نے ایک روزہ رکھا اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ اس روزے دار کو جہنم سے دور کرتا ہے، اس روزے دار کو جہنم سے دور کرتا ہے۔ اور ادھر یہ نہیں کہ جہنم سے طالب علم کو دور کیا جا رہا ہے، بلکہ فرمایا جا رہا ہے بعد اللہ عنہ النار، طالب علم تو جہاں ہے وہی ہے، دوزخ کو کہا جاتا ہے کہ اب تو دور چلی جا، دوزخ کو کہا جاتا ہے کہ اب تو دور چلی جا، اسے دور جانے کی زحمت نہیں دی جائے گی، بلکہ دوزخ دین کا علم پڑھنے والوں سے تو دور چلی جا۔ کتنی دور؟ مسیرت الف عام للراکب المستعجل، تیز رفتار گھوڑے کا سوار 1000 سال تک گھوڑا بھگاتا رہے، جتنا فاصلہ بنے گا دوزخ کو طالب علم سے دور کر دیا، دوزخ کو طالب علم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک عمل روزہ ہے دوزخ سے دور ہونے کا، اور دوسرا عمل دوزخ سے دور ہونے کا تحصیل علم ہے، علم دین کو حاصل کرنا، قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا، حدیث پڑھنا، حدیث کو پڑھانا۔ اور اطلب العلم من المہد الی اللحد، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ بچپن کا دور ہو تبھی، فرمایا زندگی کے جس مرحلے پر بھی اگر تم گھر سے مسجد تک بھی آؤ، اس لیے کہ وہاں جا کر حدیث سنیں گے، اس لیے کہ وہاں جا کر قرآن سنیں گے، قرآن سیکھیں گے، تو یہ بھی طلب علم ہے۔ فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک دین کا علم حاصل کرتے رہو، دین کا علم حاصل کرتے رہو۔ اور تیسرا عمل دوزخ سے دور ہونے کا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں من تبتع فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا، جس نے وضو کیا اور خوب سلیقے سے وضو کیا، وعاد اخاہ المسلم، اور باوضو ہو کر اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے گیا، بیمار کرسی کے لیے گیا، اس کا بدلہ اتارنے کے لیے نہیں گیا، منہ رکھنے کے لیے نہیں گیا، محلے میں اپنی آبرو کے تحفظ کے لیے نہیں گیا، اس مقصد کو لے کر نہیں گیا کہ آج میں اس کے پاس جاؤں گا تو کل یہ میرے پاس آئے گا، کوئی غرض نہیں ہے، فقط خدا کو راضی کرنا مقصود ہے، فقط اسلامی اخوت اور بھائی چارے کا عملی نمونہ پیش کرنا مقصود ہے، فقط اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا نام مقصد ہے۔ فرمایا باوضو ہو کر اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے گیا، محتسبا اللہ کی رضا کی خاطر، بوعد من النار 70 خریفا،
تو اس شخص کو اللہ رب العزت 70 سال کی مسافت کے برابر دوزخ سے دور کر دے گا. اس شخص کو 70 سال تک کوئی مسافر سفر کرتا رہے تو 70 سال میں جتنا سفر کرے گا اتنا فاصلہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو دوزخ سے دور کر دیتا ہے. اس شخص کو دور کرتا ہے. اب اس حدیث میں بھی یہ ذہن میں رکھنا ہے، اس شخص کو دور کرتا ہے دوزخ سے. اگر دوزخ کو کہا جاتا ہے نا کہ اب تو پر ہٹ جا، تو یہ شان فقط دین کے طالب علم کی، دین کے طالب علم کی ہے کہ اس کی زبان پر قرآن سجا ہوا ہے، جہنم پیچھے ہٹ جا، اس کی زبان پر میرے مصطفیٰ کا فرمان سجا ہوا ہے، دوزخ پیچھے ہٹ جا. اب اندازہ کریں وہ لوگ جو اپنے بچوں کے لیے ہر چیز پسند کرتے ہیں لیکن قرآن کا علم نہیں پسند کرتے. ہمیں پسند تو کرتے ہیں، ہم تو روز کہتے ہیں کہ جاؤ، بچے نہیں جاتے پڑھنے کے لیے. سکول پہ باقاعدہ جاتے ہیں، سکول پہ اعتراض نہیں ہے، نہ جانا چاہیے، عصری علوم حاصل کرنے چاہیے، لیکن آپ کے انداز اور مزاج کی کسوٹی بتانا مقصود ہے. سکول پہ آپ کی توجہ ہے، بچے چھٹی نہیں کرتے. ٹیوشن پہ توجہ ہے، چھٹی نہیں کرتے. مسجد سے کیوں چھٹی کرتے؟ وہاں تمہاری بات کیوں نہیں ماننا پڑے گا. ہماری اپنی توجہ نہیں ہے، ہماری اپنی توجہ نہیں ہے. یاد رکھو، جس کے بچے نے قرآن پڑھ لیا، قرآن پر اپنی طاقت کے مطابق عمل کر لیا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو ایسا نورانی تاج عطا فرمائے گا کہ سورج کی چمک بھی اس تاج کی چمک کے سامنے ماند پڑ جائے گی. پی ایچ ڈی کرنے والے کے والدین کو یہ نعمت نہیں ملے گی، یہ قرآن پڑھنے والے کے والدین کو عزت ملے گی. قرآن پڑھنے والوں کے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم سمجھتے ہو ہمارا بچہ تب بہتر ہے ڈاکٹر بنے گا، تب بہتر ہے انجینئر بنے گا، تب بہتر ہے جب معاشرے کا کوئی بہت بڑا افسر بنے گا، خواہ جائز کرے یا ناجائز کرے. ہمارا بچہ تب بہتر ہے جب کوٹھی بنا لے گا، کار لے لے گا. لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے. قرآن سیکھتا ہے اور قرآن بہترین وہ ہے. تو جو باوجود ہو کر مسلمان بھائی کی عیادت پہ جائے گا، 70 سال کی مسافت اسے دوزخ سے دور کر دیا جائے گا. اور طالب علم کے متعلق جہنم کو کہا جائے گا کہ اب تو دور ہو جا، اب تو دور ہو جا. حضرت یہ تیسرا عمل ہوا جو دوزخ سے دور لے جانے والا ہے. چوتھا عمل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے. جو اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. سنت موقدہ، یہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف ہے، یہ سنت موقدہ ہے. ایک دن کا اعتکاف سنت موقدہ نہیں ہے. سنت موقدہ اعتکاف وہ ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے. دوسرا اعتکاف وجوبی، منت مان لی ہو کہ میں اللہ تعالیٰ فلاں کام کر دے میرا، میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن جتنی منت مانی ہو، جب کام ہو جائے تو پھر اتنے دنوں کا اعتکاف مسجد میں بیٹھنا یہ واجب ہو جاتا ہے. تیسرا اعتکاف نفلی اعتکاف، جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو اعتکاف کی نیت کر لیں، جب تک مسجد میں رہیں گے تو اعتکاف کا ثواب ملے گا. جب جائیں گے تو وہ ختم. وہ 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 15 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 2 دنوں کا بھی ہو سکتا ہے. فرمایا جس نے 1 دن کا اعتکاف کیا. اب جب 1 دن کا کہا تو پتہ چلا یہ رمضان کے اعتکاف کی بات نہیں ہے.
یہ رمضان کے اعتکاف کی بات، کیونکہ سنت مؤکدہ تو آخری 10 دنوں کا اعتکاف ہے۔ فرمایا جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا ابتغاء وجہ اللہ تعالی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جعل اللہ بینہ و بین النار صنادق کا، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے اور دوزخ کے درمیان بول دیجیے 3 خندقیں پیدا فرما دیتا ہے۔ وَكُلُّ خَنْدَقٍ أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ الْخَاسِقَيْنِ، اور ہر خندق کی وسعت مشرق سے لے کر مغرب تک کی مسافت سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہر خندق کی چوڑائی مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح کی 3 خندقیں اس کے اور دوزخ کے درمیان اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ جو ایک دن کا اعتکاف کرے، جو ایک دن کا اعتکاف کرے، جو عام دنوں کا اعتکاف کرے، اسے اگر اتنا صلہ مل رہا ہے تو جو رمضان کے مہینے میں اعتکاف کرے، 70 سے 2 ضرب کتنی خندقیں بنتی ہیں، کتنا فاصلہ بنتا ہے، کتنی جہنم سے دوری بنتی ہے۔ اور پھر جو رمضان کے مہینے میں ایک دن کا نہیں، پورے آخری 10 کا اعتکاف کرے، 10 دنوں کا اعتکاف کرے، نفلی ہوگا۔ 3 دن کا اعتکاف نفلی ہوگا، وہ تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے تھا، میں نے جو 3 قسمیں بتا دی۔ یہ ہے اعتکاف کی بنا، توجہ کیجئے گا، یہ ہے حقوق اللہ، یہ ہے عبادت کا صلہ، یہ ہے اعتکاف، ایک دن کے اعتکاف کا اجر۔ اور پھر اسی حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ من مشى فی حاجت اخی ہے، جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، کہ کچہری میں کام پھنسا ہوا ہے اس کو حل کرنے کے لیے چل پڑا، یا کوئی بیمار ہو گیا اس کی ڈاکٹر سے اس کا علاج کروانے کے لیے ساتھ چل پڑا، یا کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانے کے لیے چل پڑا، یا پھر کوئی بیچارہ کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے اور یہ مسلمان کی مشکل کو حل کرنے کے لیے چل پڑا۔ فرمایا من مشى فی حاجت اخی ہے، جو کوئی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا، فرمایا کان خیر لہ من اعتکاف 10 سنین، تو مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنا، ایک حاجت کو پوری کرنے کے لیے چل دینے کا ثواب 10 سال اعتکاف کرنے سے بڑھ جاتا ہے۔ 10 سال اعتکاف کرنے سے ہم سجدوں کو عبادت سمجھتے ہیں، لیکن انسانیت کا قتل عام کر رہے ہیں، انسانیت کی ہمدردیاں دل سے اٹھ گئی ہیں، نکل گئی ہیں۔ کسی کے کام آنا ہے تو سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ میرے کام آئے گا۔ کسی کے کام آنا ہے تو سب سے پہلے کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ میرے کام، اگر تو یہ میرے کام آیا ہے تو میں اس کا کام کروں، نہیں تو بلا وجہ اپنی محنت کیوں ضائع کروں۔ کچھ کام وہ ہیں جس کا صلہ دنیا میں ملتا ہے، کچھ کام وہ ہیں جن کا صلہ آخرت میں لینا ہے۔ ارے ساری کمائی اپنی یہی تباہ کرنی ہے، کوئی تو نیک کام آخرت کے لیے بھی کر لو، کسی غریب کا کوئی کام تو آخرت کے لیے بھی کر دو، بے لوث ہو کر دو، تمناؤں کو دلوں سے نکال کر دو۔ پھر دیکھنا کوئی اعتکاف بیٹھ کر اتنا ثواب لے، 10 دن کا اعتکاف کرے، ایک دن کا اعتکاف 3 خندقیں دوزخ کے اور اس کے درمیان، ہر خندق مشرق و مغرب سے زیادہ وسعت والی، اور جو 10 دن کا اعتکاف کرے پھر رمضان میں کرے، 10 دن کا رمضان میں اعتکاف کر کے بھی شاید 10 سال کے اعتکاف کے برابر تو نہیں بنتا۔ کسی مسلمان بھائی کی ایک حاجت پوری کرنے کے لیے چلنا، گھر سے نکلنا، قدم اٹھانا، تو اس کا اجر فرمایا فکان خیر لہ
من اعتکاف 10 سنین، 10 سال کے متواتر اعتکاف سے بھی بڑھ کر اجر ملے گا۔ اور اعتکاف کرنے والوں، قرآن پاک کا 15واں سپارہ سورہ الکہف کی 28 نمبر آیت اعتکاف کرنے والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے محبوب کو، کسے؟ جن کی ایک نگاہ حاصل کرنے کے لیے 313 کے بدر کے نوجوانوں نے اپنی جانوں کو پیش کر دیا، جس کی ایک دیدار کی خاطر ایک نگاہ کرم حاصل ہو جائے، ساری دنیا جاتی ہے تو چلی جائے، دنیا اور مافیاتی تل نعمتیں رک جائے، ایک دیدار حاصل ہو جائے تو وہ ایک دیدار پوری کائنات کی نعمتوں سے بڑھ جائے۔ حضرت ربیہ سے کہا گیا ربیہ مانگ، پتا تھا کہ دینے والا عرشوں کا محبوب ہے، عرشوں کا عرش بھی جس کے پاؤں تلے ہے، وہ کیا کچھ دے سکتا ہے، لیکن مانگا تو کیا؟ یا رسول اللہ مرافقتک کا فی الجنہ، جنت میں آپ کا دیدار ہوگا۔ اس محبوب کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اے میرے پیارے محبوب، یہ لوگ جو دن کو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رات کو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صبح بھی مجھے یاد کرتے ہیں، شام کو بھی مجھے یاد کرتے ہیں، یہ لوگ جو ساری کائنات سے کٹ کر میری یاد کے لیے ختم ہو گئے ہیں، اے پیارے حبیب تو بھی انہیں کے ساتھ ہو جا، انہیں اپنی قرب سے نواز دے، انہیں اپنی معیت سے نواز دے، انہیں اپنی نگاہ کرم سے نواز دے۔ اور فرمایا لا تعدو عیناک عنہم، ان لوگوں کو یوں اپنی نظروں میں رکھو کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظر ان سے نہ ہٹانا۔ کون سی عبادت کر کے تم اس دولت کو حاصل کر سکتے ہو؟ اعتکاف کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، تمہاری صبح خدا کے ذکر میں، تمہاری شام خدا کے ذکر میں، تمہارے دن خدا کی یاد میں، تمہاری رات خدا کی یاد میں۔ اور ان لوگوں کے لیے رسول اللہ کو فرمایا جا رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، پیارے محبوب ان لوگوں کو اپنا قرب عطا کر دو، ان لوگوں کو اپنا قرب عطا کر دو۔ اور جہنم سے آزادی کا بہت بڑا اور بہت آسان عمل بتا کر میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃً، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، جس نے مجھ پر، بول دیجیے، القول البدیع میں یہ روایت ہے، الترغیب والترہیب میں یہ روایت موجود ہے، فرمایا جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا اللہ رب العزت 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ عشرا، جو 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ مئۃ، اللہ تعالیٰ اس پر 100 مرتبہ نگاہ کرم فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئۃ، اور جو 100 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے فرمایا اس کی آنکھوں کے درمیان، اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے براءۃ من النفاق، یہ بندہ منافق نہیں ہے، پکا مومن ہے، وبراءۃ من النار، اور یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ درود پڑھنے والا دوزخی نہیں ہے، پکا جنتی ہے۔ جتنے اعمال پہلے بتائے ان میں دوزخ سے دور تو کیا جاتا ہے، لیکن جنت کا سرٹیفکیٹ بولو نہیں ملتا۔ یہ درود کی نعمت ہے، 100 مرتبہ درود پڑھنے پر 5 منٹ لگ جائیں گے، 6 منٹ، 10 منٹ لگ جائیں گے، کتنی دیر لگے گی؟ بول دیجیے، اتنی دیر لگے گی نا۔ انہیں جو 100 مرتبہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے، سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے کہ آپ یہاں پر فاصلوں سے نہیں کہ اتنا دور کیا ہے، اتنا دور کیا ہے، فرمایا اب تو دوریاں ویسی ختم ہو گئی، اسے جنت کا سرٹیفکیٹ۔ فرمایا یہ منافق بھی نہیں ہے، اور اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ سے آزاد ہے،
دوزخ سے تو پھر درود پاک پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے۔ نبی حضرت علی المرتضی نے فرمایا جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے جمعے کا دن، قیامت والے دن پر صراط پر اللہ تعالیٰ اسے اتنا عظیم نور عطا فرمائے گا کہ اگر وہ نور پوری کائنات میں تسلیم کیا جائے تو اس کا کوئی ایک کافی۔ اللہ تعالیٰ نے درود پاک پڑھنے کی اور نیک عمل کرنے کی اور رمضان المبارک کی ان آخری ساعات کی قدر و قیمت جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا حسبي ربي جل الله